Good evening and a very warm welcome to News at Faria Idris. बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की अपील मंजूर कर ली और दोनों को इल्जामात से बरी करार दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को इलेक्शन से चंद दिन कबल बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साइफर केस में बरी होने के बाद अब बानी तहरीक इंसाफ की सिर्फ इद्दत केस में सजा बाकी रह गई है। अगर इद्दत केस में भी बानी तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल हो गई तो फिर वो सजा याफ्ता मुजरिम नहीं रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत केस का फैसला भी गुज़िश्ता हफ्ते सुनाया जाने वाला था, लेकिन ऐन आखिरी लम्हात में खावम मानिका ने जज पर अदम इत्माद का इजहार कर दिया। जज के खत पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस को एक और अदालत मुंतकिल कर दिया है। बहुत सारे कानूनदानों का कहना है कि ये ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है। आज साइफर केस की समाअत में कुछ अहम डेवलपमेंट, लेट्स हैव अ लुक। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है कि आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है? मेरी इस्तदा है कि मुल्ज़िमान को बरी किया जाए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें क्योंकि इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। तीसरी दफ़ा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप महज ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, क्या सिर्फ इस पर किसी को सजाए मौत दे सकते हैं या 10 साल जेल में रख सकते हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद ये बात मान रहे हैं। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है कि जहां मुल्ज़िम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अगर आप ट्रायल कोर्ट को कॉपी दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी। अगर बानी पीटीआई ने साइफर गुम कर दिया तो इसके असरात क्या हुए? जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। ट्रायल जल्दी में ना कराते और आराम से करा लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी की मुश्किलात के पहाड़ टूटे हुए तो थे पार्टी पर, लेकिन हालिया चंद माह में मुश्किलात कुछ बतदरीज कम होती हुई नजर आई हैं। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की मीडिया पर नुमाइंदगी नजर आना शुरू हुई, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से वीडियो ट्वीट करने पर तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात फिर से बढ़ गई हैं। तहरीक इंसाफ कभी इस वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार करती है तो कभी महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को अवाम के सामने लाने का इंदिया दे दिया जाता है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा है तो इसमें गलत क्या है, जरा देखिए। आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे महमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रुदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा एंड स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो क्योंकि जीएनएन में ही आप पर बाहर हमला हुआ था और उसके बाद आप पहली दफा आए हैं, तो एक दफा आपसे सामने बैठकर हम माजरत करते हैं। वी आर वेरी सॉरी कि आप जालिम लोग हैं आप। हम नहीं, It's all gone. It's all gone. I hope you're feeling better now. Yeah, the doctor has taken off the bandage today, so you know. चलें, ये एक अच्छी खबर है, कांग्रेचुलेशंस। मार्क्स हैं अभी भी आपके वैसे? खासे मार्क्स हैं तो वो ठीक है, दैट्स ओके, दैट डज नॉट मैटर। सो अभी दर्द है, तकलीफ है? नहीं, दर्द नहीं है, ठीक है, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल। सो उस दिन आप इधर से चल के आए, आज फिर आप बगैर सिक्योरिटी के आ गए हैं? बीबी, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, जब जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब नहीं जाना कोई भेज नहीं सकता। अब ये एक मिसाल है आपके सामने, यू नो, दे वेंट फॉर द जगुलर
They got my cheek instead. It's a miracle. So अब क्या हर वक्त फिर क्या सिक्योरिटी के आसार में आप चलते फिरते रहेंगे? घबराए तो नहीं थोड़ा सा? आपको फ्लैशबैक नहीं हुए आते हुए इस जगह पे? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हुआ है, इस दफ़ा नहीं, उससे बहुत पहले बहुत करीब से देखा हुआ है। और फिर ये जिस पार्टी का मैं मेंबर हूँ वहाँ हमने फेयर को बैनिश कर दिया। सो डर नहीं लगा आपको? नहीं, शुक्र है खुदा का। बट अल्लाह में आपको महफूज रखे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आज साइफर केस का फैसला हुआ, बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए इस केस में। क्या इम्कानात वाजे हो रहे हैं कि शायद जेल से बाहर भी आ सकें? ये इम्कानात कभी भी मफकूत नहीं हुए थे, हमेशा वाजे थे और आना ही आना है इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। इन केसेस में कुछ ना था ना है, और जैसा कि जितनी आसानी से, ये एक बहुत बड़ा धचका है प्रोसिक्यूशन को, बहुत बड़ा। ये उनका सबसे, जैसे प्राइस केस कहते हैं ना, वो था ये कि जी ये बगावत का केस खान साहब के लेकिन बारे। हमने जिन बात की कानूनदानों से, वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने सही लड़ा नहीं मुकदमे को। देखिए वो जो मर्जी कह लें, सारा कुछ है, उन्होंने कोशिश तो पूरी की है जितना आपने तई, लेकिन क्राइसिस है कि चूंकि उस केस में था ही कुछ नहीं। जिसकी बेसिस के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर ये केस बनाया था, वो डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया उन्होंने। कम से कम वो डॉक्यूमेंट ही पेश करते थे वहाँ, वो नहीं किया। साहब तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये निकल जाएगा, केस जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सजाएं मुअत्तल हो भी जाएं तो दर्जनों मुकदमात कायम है। जल्द रहाई नजर तो नहीं आ रही? देखिए सब मुकदमात में आज भी खान साहब को बहुत सारे मुकदमात से बरी कर दिया गया है। वो है 9 मई रिलेटेड मुकदमात हैं, आज भी बरी हुए हैं। उससे पहले भी पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा वो बहुत सारे मुकदमात से बरी हो रहे हैं। सो एक प्रोसेस तो शुरू हो चुका हुआ है। अब उनका सिर्फ एक मुकदमा रहता है, और जो कि वो अलकादर है, उसमें अगर बरी हो जाते हैं और ये इद्दत का मुकदमा ख़त्म हो जाता है, जो कि ज़बरदस्ती से लटकाया गया है। एक्चुअली उसको तो लास्ट वीक उसकी जजमेंट भी आ जानी चाहिए। जो इद्दत केस का फैसला होने जा रहा था, अब ज़ाहिर है ये नए जज के सामने चला गया है, आपको इत्मीनान है नए जज के ऊपर? देखिए हमारे रिजर्वेशंस थे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी, लेकिन आप देखिए जब रहा ही कुछ नहीं केस में, रहा ही कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं है केस में, तो वो भी किस बेसिस के ऊपर फैसला एडवर्स अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पर रिजर्वेशन है। आज तो उधर से ही मैं कहता थी का लफ्ज़ मैंने कहा है। अब देखते हैं आइंदा क्या होता है, किस तरीके से केसेस को डिस्पेंस किया जाता है, डील किया जाता है। राइट, सो कमिंग टू द ट्विटर इशू, पहले ये मुझे बताया, आपने कहा कि लग रहा है कि रिलीफ शुरू हो रहा है या और मजीद रिलीफ मिलेगा, ये सिर्फ अदालती तरीके से मिल रहा है या कुछ पीछे बातचीत है कहीं? देखिए बातचीत, हम किसी के साथ कोई डील करने के लिए बातचीत ना कभी सोचा है ना करेंगे कभी। बेसिकली हम सबके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, सिवाय इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कि हमारा मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठी हुई है। उनके साथ हमारा प्रिंसिपल फैसला कि हमने बात नहीं करनी। पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम ये कहा है कि जी हम हमारे दरवाजे खोले हैं, अगर कोई एंगेज करना चाहता है तो कर ले। लेकिन तो बानी पीरिया तो बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। देखिए इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात होगी? क्योंकि वो ताकत का मंबा वही है, ताकत उन्हीं के पास है। इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास ताकत नहीं है। ये तो सारे जो डमी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे वो एम्पावर्ड हो जाएंगे। आप कौन तो नहीं देते? एम्पावर्ड नहीं होंगे जी, उनको तो हमने यही कहना है बेसिकली। तो हमारा है क्या, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि तमाम अदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो डोमेन है उसमें रह के ऑपरेट करें, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज आवर मैसेज टू एवरीबॉडी। हम इसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहते। क्या आप उनसे बातचीत करें क्योंकि वो ताकत का मंबा है? क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना? आपसे बात कर ले, लेकिन वैसे वो साइड पर हो। डज नॉट मेक सेंस कि ये तमाम, अगर आपकी एक ख्वाहिशात हैं, इसमें आप 1971 की वन साइडेड स्टोरी, जो कि ठीक है 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट हैं, उसमें एक साइड को फेवर करना, एक साइड को खिलाफ महाज बनाना क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये हमसे बातचीत करें, ये तो फिर मेलाफाइड लगता है। देखिए मेलाफाइडी इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरा इंटरेस्ट क्या है यहाँ बैठे हुए एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। माई इंटरेस्ट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान उस दिन टूट गया था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अब अगर मैं कुछ अर्सा, मैंने भी फौज में गुजारा हुआ है, कुछ थोड़े से टैक्टिक्स हमने भी पढ़ी हुई, उसके बाद भी मैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूँ आजकल भी। तो स्ट्रैटेजाइज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि जी अगर ये आप फैसला करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उस वक्त के जो साहिब इक़्तिदार लोग थे, सुन लें अपने मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए, 1971 had passed, जब आप गवर्नमेंट में थे, 1971 had passed many years ago, but why now? इसलिए कि 1971 से ऐसा लगता है कि हमने सबक नहीं सीखे। कॉमन चीज़ क्या है,
اس وقت بھی ایک بندہ نے, میں اس کی کیریکٹر کی بات میں, اس کی میں پولیٹیکل جو اس کے ڈیمانڈس تھے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. وہ اس نے الیکشن جیتا تھا, آپ نے اس کو ڈینائی کیا, اس کو پاور نہیں دی, کنسیکوینٹلی لڑائی شروع ہوئی اور جو ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے, آج خان صاحب نے الیکشن جیتا ہوا ہے, So you صرف ایک صوبے سے نہیں, you are threatening the state and there will be alarm bells. I'm not threatening the state. I'm How saying there جب آپ کہہ رہے ہیں وہی ہو سکتا ہے, یہی پیرلل ہے نا, تھریٹن نہیں ہے, اس میں پیرلل ہے کہ جیتا ہوا ہے اور یہ 2/3 میجورٹی سے جیتا ہوا ہے, اور اس کو ان کا مینڈیٹ جو ہے, ان کا مینڈیٹ جو ہے, شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں آپ فل اپنی ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں. دیکھیے ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں اس کا بیانیہ جاری ہوا تھا, وہ آپ پڑھ لیجئے, اس میں ہم نے اس کی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, یہ پارٹی کی بات ہے. عمر ایوب اور گوہر خان پرسوں جا رہے ہیں, so you will tell them کہ we are fully یہ کنجیکچرل کوسچنس کو میں نہیں انٹرٹین کروں گا. میں جب جاؤں گا وہاں, وہ جو پوچھیں گے جو, اس کا میں جواب دوں گا, جو ٹروتھ ہے وہ میں بولوں گا, جو سچ ہے وہ میں بولوں گا. مصدق ملک صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دوں, انہوں نے بڑی دفعہ دیکھ لی, انہوں نے کہا آپ اس کو ڈیلیٹ کریں. وہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ یہ آپ نے تو خود نہیں کہا. نہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ Did you not suggest that? نہیں, وہ مجھے بتائیں نا, Did you suggest کہ who the hell is he to tell me that I should or should not delete? کیا اس کا مینڈیٹ ہے؟ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے ان لوگوں کے پاس. کیا ان کی کریڈیبلٹی ہے, کیا ان کی لیجیٹیمیسی ہے کہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے کہ جی ہم یہ کریں یا نہ کریں. We will decide in the interest of the country what we need to do and what we do not have to do. سر یہ وہ ٹویٹ ہے جس پہ ابھی کچھ دن پہلے کاشف عباسی صاحب کے شو پہ آپ کہے تھے کہ میں تو اس میں میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن میری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پارٹی کھڑی ہے. I am a spokesperson of the party. I have to plead the case of the party. So آپ میں اپنے ذاتی کیس نہیں پلیڈ کرتا. یہ بات صحیح ہے, انٹرنلی آپ نے یا چلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹویٹ کو, یہ ایک مشورہ ہے. یہ بات نہیں ہوئی ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ کسی نے نہیں دیا. کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو تمام پارٹی کے جو ممبران ہیں اس کو اون اپ کرتے ہیں. کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, بیانیہ پڑھ لیجئے, اس میں ہم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے, 32 پوائنٹ کا بیانیہ ہے. اس میں دیکھیے ہم نے کیا فیصلہ. آپ نے تو یہ کہا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہا تھا کہ جی یہ جو ہے یہ جو ڈسپیوٹڈ کچھ سیکنڈز ہیں اس کا معاملہ ہم نے لیگل کمیٹی کے پاس بھیجا ہوا ہے, وہ ہمیں ایڈوائس جو دے گی اس کے مطابق پارٹی ایکٹ کرے گی. بٹ دا ٹویٹ واز ٹویٹڈ فرام یور سوشل میڈیا اکاؤنٹ. اب تو یہ کلیئر ہو گیا, پی ٹی آئی کی طرف سے بانی چیئرمین کا اکاؤنٹ ہینڈل ہو رہا ہے. جی پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جبران صاحب کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا جی. بٹ somebody sitting in America. کیوں؟ اچھا وہ امریکہ میں کیوں لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ جی ان کو یہاں سے بھگایا گیا ہوا ہے. جو ریاست کا دیکھیں, نہیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ریاست کا جبر فستائیت جو ہے وہ ہمارے اوپر نمودار ہوئی تھی, جب ہوئی ہے, آج بھی ہے, وہ لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا تھا, ان کے گھروں کو رینسیک کیا جا رہا تھا, وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں. ادروائز وہ یہاں اس ملک میں بیٹھے ہوتے, یہاں بات کرتے, یہاں کام کرتے. پہلے جبران صاحب ادھر ہی تھے پاکستان میں. وہ جب تھے وہ تھے, میں باقی اور بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کا تو ہمیشہ سے رہا ہے اوورسیز ونگ, یوکے میں بھی ہے, یو ایس میں بھی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. You can have that wing. Let's focus on the social media team. So social media team تو ہمیشہ سے یوکے یو ایس نہیں, ہمیشہ سے نہیں, پہلے نہیں تھی. نہیں, یہاں سے لوگ گئے ہیں, بھاگ کے گئے ہیں, کیونکہ وہ ریاست کی ظلم اور جبر سے بھاگے ہوئے ہیں. جیسے ہماری باقی پولیٹیکل لیڈرشپ جو وہ انڈر گراؤنڈ رہی ہے, اتنے سالوں کے بعد اب نکل رہی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس کا سامنا کریں. لیٹس ناٹ جسٹ ٹرائی ٹو اویڈ اٹ کہ جی یہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت رہی ہے ہمارے لیے, آج بھی یہ حقیقت ہے. سو کہاں پہ سوشل میڈیا جہاں بھی ہوں گے جی, وہ ہمیں پتہ بھی نہیں, خود بھی نہیں ہمیں پتہ کہاں ہے وہ لوگ بیسڈ ہیں. بٹ obviously they are your people, آپ ان کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ. میرے ڈائریکٹ ڈومین میں تو آتے بھی نہیں ہے نا جی. سوشل میڈیا کی کس کے ڈائریکٹ ڈومین میں آتے ہیں؟ ٹھیک, اس کو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ. وہ جب مجھے پوچھیں گے, اور جب وہ جو حقائق ہیں جو ایف آئی اے نے بلائے ہوئے, ہم جا کے بیان کر دیں گے. وہ تو آپ ایف آئی اے کو بتائیں گے, لیکن میں تو ایسی پبلک انٹرسٹ پوچھی ہوں کہ کون. It's not in public interest. They're not interested in knowing who's sitting where. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی ہمارا سٹینڈ کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے, وہ ہم بالکل واضح کرتے ہیں. علیمہ خان کے انڈر تو نہیں آتا یہ سوشل میڈیا. آپ کو A, B, C, X, Y, Z. I'm not going to respond to that question. I'm not going to name people. Why should I name people? But کوئی تو ہوتا ہے جو ویریفائی کرتا ہے. Sorry, جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. وہ They must be an editor. وہ ایک سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں, وہ چلتے رہے. And you don't want to name the people. Why should I name them? ٹھیک ہے, but you can say I don't want to name them. I've said 10 times, you still keep asking me. Okay, so ایک اور خبر یہ آئی کہ آپ کے ہی امریکی چیپٹر کے سربراہ سجاد برکی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی میں لیڈرشپ کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ میرے نظر سے ابھی نہیں گزری. انہوں نے کہا ہوگا تو ٹھیک کہا ہوگا جی, بالکل.
سو اوکے ٹھیک ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہی میری نظر سے کوئی. رائٹ. سو ابھی آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ کیا کہنا ہے FIA میں؟ یو ہیو ڈیسائیڈڈ؟ میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ. جب میں جاؤں گا نا وہ سوال جو پوچھیں گے ان کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور حقیقت پہ مبنی جوابات ہوں گے سارے. رائٹ. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کمیشن اوجڑی کیمپ APS حملے کی رپورٹ بھی پبلک کی کیوں جائے. نہیں ہونی چاہیے پبلک؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ہونی چاہیے. ملک میں جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں اس کا عوام کو پتہ ہونا چاہیے. ماضی میں ساری جب tragedies نواز ہیں. شریف صاحب کہتے تھے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کرو تو اس وقت آپ لوگ ان کو کنڈیم کیا کرتے تھے. ہماری پوزیشن جو ہے بہت سمپل ہے کہ جی تمام جو ایشوز ہیں یہ APS یا ایبٹ آباد یا جو کچھ بھی ہے یہ آپ رپورٹس جو ہیں بنی ہوئی ہیں پبلش کریں. ان کو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ذمہ داران تھے. تو ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جا سکتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ان کا اس میں کوئی نہیں, کوئی رسپانسبلٹی ان کی نہیں بنتی. اوکے ناؤ کمنگ ٹو آپ کا جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے بڑا اہم ہے. وہ کور کمیٹی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کہا کہ وہ الگ ہو جائے ان کیسز سے, رائٹ؟ آج پاکستان بار کاؤنسل نے اس مطالبے کو کہا ہے کہ آپ پریشر میں لانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. ان کی اپنی کنٹینشن ہے, ہماری اپنی کنٹینشن ہے. ہم اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا بیسس ہے. لیگل وے آف گوئنگ تھرو اٹ. آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ وے پرسیو وہ ہم اس کو پرسو کریں گے. وہ لیگل کمیٹی ہمیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. سو یو ول ایکچولی بی سینڈنگ ان جو بھی اپلیکیشن کا طریقہ کار ہے کہ آپ الگ ہو جائیں کیس سے. دس ڈپینڈز ایز آئی سیڈ کہ لیگل کمیٹی ہمیں کیا کہتی ہے, کیا ایڈوائس ہے ان کی, اس کی بیسس کے اوپر. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی. پولیٹیکل لیڈرشپ صرف ڈائریکشن دیتی ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ لیگل لیڈرشپ ہمیں بتاتی ہے. آپ تو بڑا اوپنلی چیف جسٹس کے حوالے سے آپ نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. دس از آن بہاف آف دا پارٹی. سب کا اتنا ہی عدم اعتماد ہے. جو آپ بیانیہ پڑھ لیجئے کور کمیٹی کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں اسی کو آواز دیتا ہوں. اینڈ یو اسٹل ڈونٹ ٹرسٹ ہم؟ نو آئی ڈونٹ. ابھی بھی کوئی وجہ ہے آپ کے خیال سے؟ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ریزنس. یہ ٹھیک ہے جب لیگل کمیٹی کی انپٹ آئے گی نا, ایک وقت ہوتا ہے نا ہر کام کرنے کا. جب وہ لیگل کمیٹی کی انپٹ آئے گی ہم جو کچھ اپنے اگر ہم لیٹر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, ہم ان کو فارملی ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں, تو اس میں وجوہات بھی بیان کی. سو ابھی تک یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, یہ لیگل کمیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں بتانا ہے. ٹھیک ہے. سو پھر دین یہ بات کہ پریشر پڑے گا چیف جسٹس پہ, یہ ٹھیک ہی ہے. کیا مطلب ابھی تک آپ اگر ہم سچ بیان کر رہے ہیں تو سچ نہیں بیان کرنا چاہیے ہمیں. اینڈ مینلی بیکاز بلے والے اگر ایک سال اور 1 مہینہ ہو گیا اور ابھی تک ہمارا وہ جو 9 مئی کا کیس نہیں لگا ہیئرنگ کے لیے, تو کیا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے ہمارا لیک آف فیتھ ان میں؟ اگر یہ جو 8 فروری کے جو الیکشن کے سلسلے میں ہم نے پٹیشن موو کیا وہ بھی نہیں فکس ہو رہی, تو کیا یہ حقیقت کے موو پر مبنی نہیں ہے کہ ہم ان میں مسٹرسٹ کا اظہار کریں؟ کیوں نہیں ہماری پٹیشن فکس کریں؟ ججمنٹ آپ کے فیور میں آ جاتی ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی ریزرو سیٹس کی اگر آ جاتی ہے تو کیا حکومت خطرے میں ہوگی پھر؟ آپ کی کون سی ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ریزرو سیٹس کی ججمنٹ تو ہماری فیور میں آنی چاہیے, لیکن وہ آ جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نمبرز کی گیم کہاں پہنچتی ہے. مگر ہم لوگ موسٹ پروبیبلی اگر ان کی حکومت ختم نہیں ہوتی تو مطلب کم از کم برابر کی سیٹیں ہماری ہو جائیں گی ان کے ساتھ تقریباً. تو آپ کسی جو ان کا خواب تھا 2/3 میجورٹی کا, وہ تو آلریڈی چکا ہوا ہے. لیکن آپ الائنس کی طرف جا سکتے ہیں پھر کن کے ساتھ؟ ان 3 پارٹیز کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم. آؤٹ, کمپلیٹلی آؤٹ. پھر گورنمنٹ میں آپ کیا, اور ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی ایک ابھی فیصلہ ہونا ہے. میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ پارٹی نے چونکہ اس کے اوپر کوئی پوزیشن ابھی تک لی نہیں, تو میں وہ بتا نہیں سکتا آپ کو. کیونکہ وہ پوزیشن لیں گے تو میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ یہ ہماری پارٹی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج عمر ایوب صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی آفرز کھوکھلی ہیں. کیا کوئی بات چیت کی آپ نے ایکچولی کوشش کی ہے جو آپ کو لگا کہ 100% کھوکھلی ہیں؟ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات کریں, دوسرے دن چاقو کے اٹیک ہو جاتا ہے میرے اوپر. اس کے بعد ایک دن وہ باتوں کی بات کرتے ہیں نیگوسیشن کی, دوسرے دن کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ ٹرانسجینڈرز کو پہچاننے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے میک اپ بہت کیا ہوا تھا. ریڈیکولس. ان کو شرم کرنی چاہیے اپنی اسٹیٹمنٹس کے اوپر. یو کین ریکگنائز دیم. I don't. If you're called, آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں ان کو. کون سی ریکگنائز؟ کیا چیز؟ جن لوگوں نے اٹیک کیا. Oh yes, they embedded in my mind. بالکل چاروں لوگوں. So جو اٹیک آپ پر ہوا, do you believe کہ گورنمنٹ تھی اس کے پیچھے؟ میں نے کسی کو بلیم نہیں دیا جی. میں چاہتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں پوچھنا چاہی تھی کہاں تک کچھ تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کے پروگرام میں بلا لیجئے اس کو, بتائے کس نے رابطہ کیا.
جس بندے نے رابطہ کیا ہے آپ کے پاس, میں فیس کرتا ہوں اس کو. کہاں رابطہ کیا ہے بتائیں مجھے, ٹیلی فون کے اوپر بتائیں مجھے, کسی اور اگر لیٹر لکھا ہے مجھے اس کی ڈاکیومنٹیشن دے, آپ کو دے, کسی اور کو دے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. پی ایم ایل این کے لوگوں نے افسوس مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این ہے یا کسی ہے, کسی اور پارٹی کے لوگوں نے آپ کو فون سے کسی شخص نے کوئی رابطہ مجھ سے نہیں کیا. افسوس کا اظہار کرنے کے لیے بھی نہیں کیا کہ وی آر سوری دیٹ یو گاٹ ہرٹ. میرے ساتھ بھی میں ایک سٹیٹمنٹ دی, کسی شخص نے کسی پرپس کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. سو اب میرا کنسرن صرف انویسٹیگیشن میں ہے. میرا کنسرن آئی ایم ناٹ سیکنگ سمپتھی فرام اینی بڈی, آئی ایم سیکنگ جسٹس. اور اس راستے کے اوپر کسی شخص نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور جو کہتا ہے کہ کیا ہے اس کو بلائیں یہاں. سو آپ کورٹ جا سکتے ہیں پھر اس حوالے سے, وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ نے تو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے اس میں سے کچھ. وہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا, بیکاز یہ جھوٹے اور فریبی لوگ ہیں. ان کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہے. میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. جھوٹ اور فریب ان کی سرشت میں گھسا ہوا ہے. بٹ مالک صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, عبد المالک سینئر جرنلسٹ ہیں. ہی سیڈ کہ یہ وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ لیٹس کال دیئر بلف پی ایم ایل این کا. آپ آ جائیں ٹیبل پر. Why should we call their bluff? We are a value ridden party. ہم لوگ ایک ویژن اور ایک ڈریم لے کے چل رہے ہیں. اس میں یہ بلف کال کرنا جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے لیے. لیٹس ایک سنجیدہ لوگوں کی کمیٹی بنا دیں جو سیاستدان نہ ہوں, نیوٹرل ہوں. Why are you insisting, and other people Because I believe insist? کہ بات چیت ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. چوروں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے ساتھ, جنہوں نے مینڈیٹ لوٹا ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈالنا ہے ہم نے. چوروں ڈاکوؤں نے اس ملک کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالنا. یہ insistence is very strange. I cannot understand کہ جی آپ چوروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں. کیا بیک اپ کیا ہوا ہے بہت, اس لیے وہ پہچانے نہیں جا رہے. یہ رانا ثناء اللہ کا کیریکٹر ہے. بتائیں اس کو, بلائیں اس کو بھی یہاں بیٹھ کے بات کرے. مجھے 1 گھنٹہ دیں, میں جا کے دادرا میں لے دیتا ہوں ان کو, میں پہچان دیتا ہوں ان کو. یہ آپ رانا صاحب کو میسج دے رہے ہیں. بالکل میسج دے رہا ہوں میں ان کو. رائٹ, ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, سب کچھ ہے. سو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم نے نہیں چوروں کے ساتھ بات کرنی, 3 پارٹیز کے ساتھ بات لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کر سکتے ہیں. 12 کہہ چکا ہوں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب ہوگی بات سب کو پتہ چل جائے گی, پبلک ڈومین میں آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی, جو کہہ رہے ہیں آپ سے بات کریں گے آپ نہیں کریں گے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی ہے. ہو چکی ہوگی. گنڈاپور صاحب نے کہا Can he do it on his own? دیکھیے یہ بھی آپ کی کنجیکچر ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے. کب کہا ہے انہوں نے, یہ بتائیے مجھے. سر ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, نہیں صاحب نکال دے گا ان کی اسٹیٹمنٹ, تو وہ نکال دیتے ہیں آپ کو ابھی. نکال کے دے دیجیے گا. کہا ہی نہیں ابھی, آپ نے کہا تو ٹھیک. اگر کہا ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا. ٹھیک ہے, جو یہ سوال بھی پھر ان سے کیا جائے نا. اوکے, انہوں نے کہا ہے. شبلی فراز نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ایک پوری کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا اس کیمپین میں بالکل نہیں بتاؤں گا آپ کو. یہ کیا بات ہوئی, میں کیوں بتاؤں آپ کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. مجھے کوئی پرائیویٹلی نہیں بتا رہے, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. This is part of something that we want to do. خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کریں گے. اس کیمپین میں obviously آپ پبلک کی طرف ہی جائیں گے. کیسے بھی جائیں, ہم اوپر جائیں, نیچے جائیں, لیفٹ جائیں, رائٹ جائیں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جب وقت آئے گا ہم اس کو اناؤنس کریں گے. ہر چیز ہم بیانیہ ہم جاری کرتے ہیں اس کے اوپر. It looks like کہ ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا بہت زیادہ. کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں کا, سب کے ساتھ. You want to keep things very private. بلکہ ہمارا تو پیچ اپ ہو رہا ہے سب کے ساتھ, سوائے 3 چوروں کے ساتھ. اچھا, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. سب لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی, پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھیے. اوکے, کہتے ہیں این پی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, جے یو آئی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور 6 پارٹیز ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں آلریڈی ہمارے, جو کہ ہمارا تمام جتنا بھی ہمارا پبلک اویئرنیس کیمپین ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, ایگزیکٹلی کس لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسپیسیفکس کی بات نہیں کروں گا. انہوں نے بتایا ہمیں, حمداللہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, حافظ صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو چارٹ بنا کے دے دیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کو لگتا کیا ہے کہ خوش آئند ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی. ایگزیکٹلی کیا اسٹریٹ پر آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اسٹریٹ پاور؟ لیٹس سی یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں, اٹس پاسبل. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ان کے بارے میں فیصلے آ جائیں گے رائٹ. کیا کسی لیول پر, آپ نے ابھی کہا کہ بالکل بھی اتحاد نہیں ہوگا, کسی لیول پر پیپلز پارٹی سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی. اگر ہم نے اپنا ضمیر بیچنا ہوتا تو اس وقت نہ بیچ دیتے ہم لوگ, ان کے ساتھ حکومت بنا لیتے. نہ خان صاحب کے اوپر یہ سارا کچھ جو ختم ہو چکا ہوتا. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا نا. اگر اس سے آپ کو کیا, آپ کو میسج کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے حکومت بنانے کی آفر جو تھی وہ اگر ریجیکٹ کی تھی تو ہم اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں, ہم اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ میسج ہے. اینڈ یٹ
दिस क्वेश्चन कीप्स occurring, कि जी वो आप बना लें, ये कर लें, वो कर लें. बीबी उस वक्त हमने हुकूमत बनाने की ऑफर को रिजेक्ट किया था. सो इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है वो भाग गए हैं वापस तीनों. जाएंगे. उन्होंने कहा हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है ट्राइब्यूनल्स पर. तो यहाँ से वो कर लें. उन्होंने अब पुराने ट्राइब्यूनल जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको रखना है वहाँ, ये वो कर रहे हैं. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. पर उम्मीद लग उसके रही है ऊपर आपको ये नजर नहीं reverse आता कि होने जा उसके रही ऊपर है. खड़ा कर रहे हैं. आप जरा थोड़ा सा शोर डालें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हाईजैक किया जा रहा है जुडिशल सिस्टम को यहाँ अपने पेटी इंटरेस्ट्स के लिए. ओके, सो आई हैव टू रैप इट अप. पर लास्ट क्वेश्चन, आज का बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, बड़ा रिलीफ है. सो लेट्स काम डाउन अ बिट. क्या हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर आप लोगों का थोड़ा सा शिकवा दूर किया? ये मेरिट के ऊपर है. ये केसेस थे नहीं. क्राइसिस ये है कि इतनी देर ये केस रहा क्यों. क्राइसिस ये नहीं है कि हमें आज रिलीफ मिला है, क्राइसिस इंसाफ मिला है. क्राइसिस ये है कि इतनी देर तक ये केस रहा क्यों. क्राइसिस ये है कि खान साहब जेल में क्यों हैं. इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर जो है वो जेल में बैठा हुआ है इस वक्त. क्राइसिस ये है. Right. Rauf Hassan Saab, thank you so much for being on the Pleasure. program. We will take a break and we will be right back. And welcome back. गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका था. महंगाई बढ़ते बढ़ते माहाना बुनियादियों पर 38% तक पहुंच गई थी. लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि महंगाई कुछ कम होती हुई नजर आ रही है आदादो शुमार के मुताबिक. वफाकी अदारे शुमारियात की रिपोर्ट आपके सामने है. रिपोर्ट कहती है मई 2024 में महंगाई की शरह में माहाना बुनियादों पर 3.2% कमी हुई है. मई में शहरों में महंगाई में 2.80% और देहात में 3.89% कमी हुई है. मई में टमाटर और प्याज 51%, चिकन 35% और गंदम 22.7% सस्ते हुए. मई में माया ईंधन 9.4%, बिजली चार्जेस 4.5%, उसके साथ मोटर फ्यूल 3.18% सस्ता हुआ. मज़ीद डिटेल्स भी आपके सामने हैं, इसीलिए वज़ीर इत्तलात पब्लिकली आए और उन्हें आकर इसका क्रेडिट भी लिया. लेट्स वॉच है. कीदा हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है और वो इक़दामात कर रही है अवाम की भलाई के लिए. पेट्रोल को आप देख लें, एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए कमी हुई है और अब आगे किरायों में कमी होगी. ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़ होगी. जो खाने पीने की अशिया की अफरात ज़र है वो पहले ही नीचे आ चुकी है. ये तमाम तर चीज़ें, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा. तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये बड़ी कलील मुद्दत के अंदर आई हैं. और देखिए, मुश्किल फैसले करने पड़ते थे मगर अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की तरजीह ये है कि जो कम आमदन वाला तबका है उस पे कम से कम बोझ डाला जाए और अशराफिया पे ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए. किस हद तक वफाकी हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है? एक आम आदमी किस हद तक एसोसिएट कर सकता है इन आदाद शुमार से जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? अब दूसरी तरफ बिजली की बजट की आमद है और इम्कान ये है कि हुकूमत सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाकर आवाम को सस्ती बिजली के अहम जरिए से महरूम करने की पॉलिसी बना सकती है. बिजली इस वक्त बेइंतहा महंगी है और IPPs की कैपेसिटी पेमेंट की वजह से आवाम को दीगर ममालिक की निस्बत कई गुना ज़्यादा कीमत पर बिजली लेनी पड़ रही है. महंगी बिजली के सताए आवाम ने जब सोलर पैनल्स के ज़रिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश की, आपको याद होगा एक वक्त था हर कोई सोलर की तरफ जा रहा था, तो अब मज़ीद टैक्सेशन की खबर ने आवाम को यकीनन धचका पहुँचाया है. बजट में कौन कौन से नए टैक्सेस लग सकते हैं? सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स लगाने से आम आदमी किस हद तक मुतासर होगा और फिर बिजली किस हद तक मैसर है? हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? एक आम आदमी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर रहमान. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. डॉक्टर साहब, जो सोलर पॉलिसी है इस वक्त की हुकूमत की, वो कुछ समझ आ रही है? क्योंकि तासुर ये है कि पहले लोगों को नेट मीटरिंग पर लाया गया और अब नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी की जा रही है. जी बिल्कुल, ऐसा ही महसूस हो रहा है क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आप किसी भी पाकिस्तान की मार्केट में जाएं, लाहौर की लिबर्टी मार्केट जाएं, कराची किसी मार्केट जाएं, तो आपको एक बड़ा दिलचस्प फीचर वहाँ पे नज़र आएगा और वो ये है कि हर दुकान के बाहर आपको एक जनरेटर ज़रूर नज़र आएगा. या दुकान के बाहर होगा या दुकान से पीछे होगा. इन जनरेटर्स की वजह यह है कि अगरचे हमने तो 1990 से 93 से IPPs हम लगाई जा रहे हैं, IPP पॉलिसी हमने बना ली है, मगर सर्कुलर डेट की वजह से कभी भी पहले भी बिजली पूरी आती नहीं थी. और ऐसे कई वक्त होते थे जब बिजली गायब हो जाती थी तो लोगों ने इसलिए जनरेटर लगाए.
مگر جنریٹرز کے نتیجے میں ڈیزل بہت خرچ ہوتا تھا اور حکومت کو وہ ڈیزل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کا ایک اپنا بل ہوتا ہے, ڈالرز میں خریدنا پڑتا ہے. تو پھر حکومت نے ہی انکریج کرنا شروع کیا کہ پینل لگا لیں, اور اسی حوالے سے انہوں نے نیٹ میٹرنگ کی پالیسی بھی دی, اور اب بہت سارے لوگوں نے پینلز لگائے. مگر اب کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ اتنی ٹیکس ریونیو آپ نے اکٹھی کرنی تاکہ بجٹ بیلنس ہو, تو اب حکومت ہر طرف سے تلاش کر رہی ہے کہ کہاں پہ ٹیکس لگایا جا سکے تاکہ ہم اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ سوال اب پیدا ہو گیا کہ یہ سولر پینل پالیسی جو ہے اس کو ریورس کر دیں, یا نیٹ میٹرنگ کی بجائے گروس میٹرنگ لے آئیں, یا پھر نیٹ پینلز لگانے والے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیں. یہ سب پالیسیز جو ہیں کنسیڈریشن میں ہیں. سو جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر اف یو الاؤ می تھوڑا سا اس کو اگر ہم ریکیپ کریں, یعنی ہم نے بجلی کی کمی پورا کرنے کے لیے آئی پی پیز لگائے, پھر آئی پی پیز میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ہوا, بجلی مہنگی ہوئی تو ہم سولر پینلز کی طرف چلے گئے. اب پھر حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹ اور بجلی کمپنیز کی فکر اور آئی ایم ایف کی فکر لاحق ہے, تو پھر اب ہم واپس پھر ریورس کریں. یہ شاندار پالیسی بنانے پہ کس کو مبارکباد دیں؟ بس یہ ہم سب ایک دوسرے کو ہی مبارکباد دیں, کیونکہ ہم نے کچھ ریزسٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں جی 1.3 بلین کی ٹریلین 1.3 ٹریلین روپیز کی سبسڈیز حکومت نے دینی ہے آئی پی پیز کو. تو اٹس سچ اے ہیوج نمبر جس کی حد کوئی نہیں. اب اگر کنزیومر جو ہے وہ سولر پینل لگا لے, اور نیٹ میٹرنگ تو شاید اتنے لوگوں نے نہیں کی ہوئی, مگر سولر پینل تو بہت لوگوں نے اب لگانے شروع کر دی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹریوں کے بغیر ہی سولر پینل. I know for a fact کہ رمضان شریف میں لوگ لائک ہیلپ کرتے رہے ہیں, ایون غریب عوام کو بھی جو ایک تاثر ہے کہ سولر صرف امیروں کے لیے ہے یا ہائی مڈل کلاس کے لیے ہے, وہ اپنی ایسی فیملیز کو جو افورڈ نہیں کر سکتی سولر لگوا کے دیتے رہے ہیں لوگ. ہاں جی, یہ جو روز روز پالیسی چینج ہوتی رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں جو اس پورے سسٹم کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہے جو سارا سلسلہ خراب کر رہا ہے وہ ہے آئی پی پیز. آئی پی پیز کی وجہ سے مہنگی بجلی بنتی ہے, سرکولر ڈیٹ بھی ان کی وجہ سے ہم 1990 سے ہی دیکھ رہے ہیں. مگر سمر کے اندر جب کنزمپشن زیادہ ہوتی تھی تو لوگ بل زیادہ ادا کرتے تھے, تو حکومت کے پاس پیسے آ جاتے تھے, وہ پھر پیسے ادا کرنے شروع کر دیتے تھے. ونٹرز میں کنزمپشن گر جاتی تھی, اس کو کہتے تھے ہم سرکولر ڈیٹ, سیزنز کے حساب سے چل رہا تھا. اب معاملہ یہ بنا کہ اس سے لوگ نے تنگ آ کے تو سولر پینل وغیرہ لگانے, پہلے جنریٹر لگائے پھر سولر پینل لگائے. گورنمنٹ نے بھی انکریج کیا کہ جنریٹر سے سولر پینل پہ جائیں گے تو ڈیزل کا بل کم ہو جائے گا. تو جب ہم سولر پینل پہ گئے تو سمر میں ڈیمانڈ کٹ گئی, کیونکہ سمر میں ہی تو سب سے زیادہ سورج ہوتا ہے. تو سمر کے اندر سورج کی بجلی, بنائی ہوئی بجلی ہم نے استعمال زیادہ کرنی شروع کر دی, تو سمر کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈرامیٹکلی ڈراپ ہو گئی. ڈراپ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت امیر لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں, ڈراپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ پینل وغیرہ لگا کے لوکلی میڈ انورٹر وغیرہ جو کنورٹڈ چائنیز وغیرہ لگا کے تو کافی سستے میں آپ جو ہے جنریٹر کو ریپلیس کر لیتے ہیں. تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, بیٹریوں کے بغیر انہوں نے پینل لگا کے تو گھر کے اندر بجلی استعمال کرنی شروع کر دی, اے سی وغیرہ بھی چل جاتے ہیں اس پہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیمانڈ گر گئی. اب جو کیونکہ ڈیمانڈ گر گئی تو گورنمنٹ کی سرکولر ڈیٹ جو ہے اور خراب ہو گئی, ان کو 1.3 ٹریلین کی سبسڈیز دینی ہے. تو اس کی وجہ سے حکومت اب یہ چاہ رہی کہ کسی طرح ایسے کچھ کیا جائے کہ زبردستی کنزیومر جو ہے وہ مہنگی بجلی آئی پی پیز والی بنائی ہوئی مہنگی بجلی ہی خریدے, تاکہ حکومت کے پاس ریونیو آئے, وہ آئی پی پیز کو پیسے ادا کر سکیں. اصل میں گورنمنٹ کو کویشچن یہ کرنا چاہیے جی کہ اگر بندہ گھر میں پینل لگا کے سستی بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے, تو اتنا بڑا جو پلانٹ لگا ہوا ہے آئی پی پی کا, اس کا مطلب ہے وہ نان اکنامیکل, انوائبل اکنامکلی اسپیکنگ, وہ کانٹریکٹ بھی انوائبل اکنامکلی اسپیکنگ. اگر میں گھر میں پینل لگا کے سستی بجلی بنا سکتا ہوں تو اتنے بڑے پلانٹ کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ کی پالیسی تو فیل ہے, اس کا مطلب ہے. رائٹ. سو سولر پینلز پہ لیٹس سے اگر ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو امپیکٹ کیا آنے جا رہا ہے پھر عوام پر؟ عوام تو ناخوش ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم تو حل نہیں ہوگا, کیپیسٹی پیمنٹس تو ویسی کی ویسی ہیں, اور پچھلے 20 سالوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں ہی جاتا ہے. ہر سال ڈیفیسٹ ہوتا ہے پاکستان کا, بجٹ کا بھی پورا ریونیو ہوتی نہیں اتنے جتنے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی سرکولر ڈیٹ کے ہم کرائسس میں پھنسیں گے, پھر 8-6 گھنٹے بجلی جاتی رہے گی, پھر لوگ تنگ ہو گئے, پھر جنریٹر کھینچیں گے, آن کریں گے, پھر وہی پرابلم دوبارہ سے ایک سائیکل کی طرح ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. تو اٹس ناٹ اے سولوشن ٹو اینی آف آور پرابلمس. اصل میں حل جو ہے نا وہ نہ سولر پینل ہے نہ جنریٹر ہے. اصل میں جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن آف پاور کی ہے
اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. یہ ایسا سیکٹر ہے سر, یہ نیچرل مونوپولی ہوتی ہے. یہ ایسا سیکٹر ہوتا ہے جس سے پوری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آتی ہے. اسی لیے دنیا کے اندر اس وقت آپ یورپ کو دیکھیں, دنیا کے اندر اس وقت جو پاور سیکٹر ہے اس کو ری نیشنلائز کیا جا رہا ہے. تو ہم اس کی مزید گریڈز کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. تو ہم تو 3 پاور پلانٹس اور 10 الیکٹریکل سپلائی کمپنیز پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. سو یو سیئنگ کہ اس کا بھی الٹا اثر ہوگا؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں نا, جب آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے, جو کہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, تو اس کا یہ ہوگا کہ ڈسکوز یا تو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں پورا بل اپنا کنزیومر سے لے لیتے ہیں, اس میں تو چیزیں نکل جائیں گی. پھر پولیٹیکل گورنمنٹ, کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ برداشت نہیں کرے گی. پھر نیپرا آئے گی, ریگولیٹ کرے گی. جب نیپرا ریگولیٹ کرے گی تو پھر اس کا شارٹ فال کون پورا کرے گا؟ کراچی الیکٹرک کو دیکھ لیں. کراچی الیکٹرک میں یہی ہو رہا ہے, نیپرا نے ریگولیٹ کر کے بجلی کا بل کم رکھا ہوا ہے, مگر مہنگی بجلی وہ وہاں پہ کراچی الیکٹرک کو خریدنی پڑتی ہے. تو بیچ کے اندر جو شارٹ فال ہے وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ ویسے پورا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. تو گورنمنٹ پھر وہ سبسڈی کہاں سے نکالے گی؟ ٹیکسز سے نکالے گی, اور جگہ سے نکالے گی. ٹیکسز پھر بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. آپ گریڈز کو نیشنلائز کر لیں, گریڈز کو پرائیویٹائز کر کے کریں گے تو بجلی اور مہنگی ہو جائے گی, یا بجلی اگر مہنگی نہیں ہوتی تو آپ کا پبلک فائنانس جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا. سو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے, 11 سے 8 شرح پر آ گئی ہے. سرمایہ کاری کے بھی وعدے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ہماری عام زندگی میں؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو کافی عرصے سے گر رہی تھی. گورنمنٹ نے ایکچولی ان کو ہائی رکھا ہوا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو کما سکیں. پھر اب جا کے انہوں نے گرایا. پھر ساتھ بمپر کراپ ہوئی, ویٹ اتنی زیادہ پروڈیوس ہوئی, گورنمنٹ سے خریدی نہیں جا رہی تھی, مارکیٹ میں فلڈ ہو گئی, جس کی وجہ سے فوڈ پرائسز تھوڑی سی گری, اور کیونکہ انہوں نے ساتھ پیٹرول کی پرائس گری تو ابھی شارٹ ٹرم انفلیشن نیچے آئی ہے. مگر یہ شارٹ ٹرم انفلیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ جی اگلے سال, پورے سال کے حساب سے ہمارے کم سے کم 24% انفلیشن ہوگی. آئی ہوپ کہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں, مگر ان کی اس وقت جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ 24% انفلیشن ممکن ہے پاکستان کے اندر فار دا نیکسٹ انٹائر ایئر. اس لیے شارٹ ٹرم انفلیشن ٹرینڈز پہ نہ جائیں. شارٹ ٹرم انفلیشن ٹرینڈز تو آپ کو پتہ ہے 48% تک بھی پہنچ جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو مگر یہ شارٹ ٹرم جو ایک دم سے ویریشن آتی ہے because of certain extraneous circumstances, یہ آپ کو لانگ ٹرم ٹرینڈز اتنی اچھی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے. سو ابھی تک تو ہم نے ایک عام آدمی کی بات کی ہے, انڈسٹری پر کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے, خاص طور پہ بجلی, یہ تو مین آپ کی ضرورت ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فریہ جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکچولی پاکستان کے اندر صنعت تباہ ہو گئی ہے آئی پی پیز کی وجہ سے. the fact of the case is, آپ کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے انٹرویو کر لیں, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی ہے, گیس اتنی مہنگی ہے کہ ان کی پریفرنس یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنی بزنس اٹھائیں اور بنگلہ دیش لے جائیں. کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو الیکٹریکل سیکٹر ہے مینلی وہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے, اور گورنمنٹ اس کو چلاتی ہے اور اس کو انشور کرتی ہے کہ سستی سے سستی بجلی ملے. تو ان کو یہ بینیفٹ کرتا ہے کہ اٹھا کے اپنی بزنس وہاں لے جائیں. تو مہنگی بجلی نے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائلز کو بھی تباہ کر دیا, پاور لومز کو بھی تباہ کر دیا. obviously صنعت مہنگی انڈسٹریز ہے نا, جس میں پاور شامل ہے, جس کے اندر ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشنز, اس طرح کی بیسک چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ گورنمنٹ کنٹرول کرے اور گورنمنٹ نیشنلائز کر کے چلائے, اور گورنمنٹ جو ہے نا سستے داموں بجلی پرووائڈ کرے, کمیونیکیشنز پرووائڈ کرے, ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرے. ریلویز پہ آپ جائیں بجائے اس کے کہ روڈ ٹرانسپورٹیشن یوز کریں. اس سے پوری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پوری اکانومی کے اندر کم ہوتی ہے, اور اسی سے پھر صنعت کاری ایکچولی امپروو ہوتی ہے. آپ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کریں گے, آپ دیکھیں گے اور مزید پاکستان کے اندر بزنسز کا بیڑا غرق ہوگا. سو لوڈ شیڈنگ کی کیا وجہ ہے اس وقت؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہی ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. جب کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی نہیں ہیں تو فار وائل سرکولر ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو بجلی نہیں آتی. یہ بیسک وجہ ہے. رائٹ ڈاکٹر تیمور. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ گریڈ کے اندر بہت پرابلمس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی فار پروڈیوسنگ بجلی ہے وہ 48 میگا واٹس کے قریب ہے, جو ٹرانسمیشن ہے وہ 22 to 25 میگا واٹس کے قریب ہے. جتنی بجلی ہم بناتے ہیں ہم ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے, لوگوں کے گھروں تک پہنچا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا ٹرانسمیشن میکینزم اتنا پور ہے. اور کئی دفعہ تو بجلی ٹرانسمیشن میکینزم کے اندر فیلیئرز کی وجہ سے چلی جاتی ہے. کہیں ادھر ٹرانسفارمر اڑ گیا, کہیں ادھر اڑ گیا, کہ یہاں گریڈ بند کرنا پڑا اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس چیز کو ٹھیک کرنے کے, اس ایریا میں بند کرو, اس ایریا میں بند کرو, اینڈ سو آن. جو ایکچولی آپ کا گریڈ سسٹم ہے اٹ از ان شیمبلز, کیونکہ وہ اتنا پرانا لگا ہوا ہے, اس کی اپ گریڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہو تو وہ خرچہ کرے, اس کو ڈیولپ کرے, بٹ اٹس ان ویری بیڈ اسٹیٹ.
राइट डॉक्टर तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पे आपकी ट्रांसमिट करने की बिजली की कैपेसिटी वो इंतहाई, इट इज़ इन शैम्बल्स इन हिज वर्ड्स। आज के लिए इतना ही, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क भर के 66 अजला में ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम आज 3 जून से शुरू हो चुकी है। ये अब स्टार्ट हो चुकी है। 7 रोज़ की ये मुहिम है। इसके दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का एक जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को इस मूजी मत से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए, मुल्क के लिए। याद रखें कि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं भी आपसे अपील करती हूँ, हमारी अपील है कि 9 जून तक जो ये मुहिम जारी रहेगी, इसके दौरान तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। आज के लिए इतना ही। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।